بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور پسند کر رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے انفارمیشنل سیریز کی ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو انشاءاللہ ایک بہت اہم اور ضروری بات بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں جو آج ہم باتیں بتانے والے ہیں وہ آگے چل کر کے بہت آپ کے لیے فائدہ ہونے والا ہے اس میں، اور جو آپ کا جو پیسہ ہے وہ بھی انشاءاللہ صحیح جگہ پر لگنے والا ہے۔ اور جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور غلط جگہوں پر لگا رہے ہیں، اور ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے جو چیز ہم خرید رہے ہیں کہ وہ آیا ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اور جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ پیسہ ہمارا صحیح جگہ پر لگ رہا ہے یا غلط جگہ پر لگ رہا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پورشنز کے بارے میں، اور کافی دنوں سے میں یہی کوشش کر رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ اس کے حوالے سے کچھ ایک دو ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے۔ پورشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پورشن اور فلیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں فلیٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کمرشل اور ویلڈ چیز پر بنتا ہے، اور وہ بنتا ہے ایس بی پلاٹ کے اوپر جو کہ 400 گز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایف ایل پلاٹ پر بنتا ہے۔ ایف ایل کمرشل، ریزیڈنشل نہیں بتا رہا ہوں، ایف ایل کمرشل پلاٹ پر بنتا ہے جو کہ ہاف ایکڑ کی زمین ہوتی ہے، یا پھر ہاف ایکڑ سے بڑی زمین کو ہم کہتے ہیں ایف ایل پلاٹ، تو اس کے اوپر بنتا ہے۔ اور اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ سامنے جو روڈ ہے تو وہ روڈ بھی چوڑا ہونا چاہیے۔ تقریباً اگر ایف ایل پلاٹ ہے تو وہ تقریباً کم از کم 150 گز کا روڈ ہونا چاہیے سامنے۔ یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہے، یہ ضروری ریکوائرمنٹس ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں اور اس میں کافی لوگ رہائش پذیر ہونے والے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے جو روڈ جا رہا ہے روڈ بھی چھوڑا ہو، کل کلا کو کوئی ٹریفک جیم کا مسئلہ نہ ہو، اور نیچے شاپس وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس کے اندر تاکہ گروسری کی چیزیں چاہیے تو وہ بھی اویلیبل ہو، اور سیوریج کی لائنز بھی بڑی ڈلی ہونی چاہیے، چوڑی ڈلی ہونی چاہیے تاکہ کل کلا کو کوئی مسئلہ نہ ہو سیوریج کے حوالے سے، گٹر ابل رہے ہوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں فلیٹس کے حوالے سے، اور فلیٹ کا بالکل ہی ایک سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا پورشن کی طرف۔ اب پورشن میں کیا ہوتا ہے؟ تو پورشن میں بہت کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہر گلی میں ہر جگہ پورشن ہی پورشن بس بن رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ادارے اس پر کوئی ایکشن لیتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ریزیڈنشل اور ایک ہوتا ہے کمرشل۔ ریزیڈنشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ریزیڈنشل پرپس کے لیے ہی صرف استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی جو پورشنز آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جو آپ نے منزل بنائے ہوئے ہیں، تو وہ آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سیل کریں گے تو پورا گھر ہی سیل کریں گے، ایک فلور آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ریزیڈنشل میں ہوتا ہے۔ جبکہ کمرشل پلاٹ جو ہوتا ہے، کمرشل پلاٹ کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں، اگر گراؤنڈ پلس 2 آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ایک فلور کر کے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ لوگ ریزیڈنشل کے اوپر گراؤنڈ پلس 4 گراؤنڈ پلس 5 کی بلڈنگیں کھڑی کر کے اس کو پورشن بنا کر کے اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں، اور لوگ بخوشی اس کو لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور بہت بڑی جو کہتے ہیں ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کے حقائق کے بارے میں۔ تو دیکھیں 120 گز کا پلاٹ ہے یا 80 گز کا پلاٹ ہے، تو اس کے اوپر میکسیمم گراؤنڈ پلس 2 کی آپ بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ ایون کہ 150 گز کی بھی زمین ہے اس کے اوپر بھی گراؤنڈ پلس 2 کھڑی کر سکتے ہیں۔ اگر ایس بی سی اے کے رولز کو فالو کریں تو وہ ایس بی سی اے کہتا ہے کہ بھائی گراؤنڈ پلس 2 بلڈنگ ہونی چاہیے اور 35 فٹ ہائٹ ہونی چاہیے۔ تو کون اس رولز کو فالو کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایس بی سی اے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی پورشنز کے حوالے سے بہت سخت اقدامات کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہی انہی چیزوں میں انوالوڈ ہیں، وہی رشوت خوری کرتے ہیں۔ میں اداروں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایکشن لیں گے، یہ کریں گے، تو وہی ادارے ان کو اتھارٹی دے رہے ہوتے ہیں، وہی ان کو پرمیشن دے رہے ہوتے ہیں، این او سیز دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ وہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بعد میں کون رلتا ہے؟ بلڈر نہیں رلتا ہے، بلکہ آپ اور مجھ جیسے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، جو اینڈ یوزر ہوتا ہے وہی رلتا ہے۔ بلڈر تو اپنا خاموشی سائٹ پر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنا پیسہ کہیں پر لگا رہے ہیں تو وہ صحیح جگہ پر لگائیے، کمرشل چیز لیجئے، اور ریزیڈنشل پر مت جائیے۔ اگر ریزیڈنشل لینا تو پورا گھر خرید لیے یا پھر پورا پلاٹ خریدیں،
پورشن مت خریدے ریزیڈینشیل کے اوپر پلیز خدا نہ، کیونکہ کل کلا کو کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ ہی رگڑے میں آئیں گے. آپ کے اگر جو نا کوئی بلڈنگ میں پورشن ہے تو پوری بلڈنگ گرائی جا سکتی ہے، یا پھر کوئی فلور گرایا جا سکتا ہے. تو پلیز اس پر مت جائیے. چیز خریدنی ہے تو ویلڈ چیز خریدیں، ٹھیک ہے جی. اور کمرشل پر بھی اگر آپ پورشن خریدتے ہیں اس سے آپ پوچھیں بلڈر سے کہ بھائی مجھے کاغذات دکھاؤ کہ جو آپ کا پلاٹ ہے، جس پلاٹ پر آپ نے تعمیر کیا ہے، یہ جو پورشنز کی بلڈنگ تعمیر کی ہے پورشن کے لیے، تو مجھے اس کے ڈاکومنٹس بتائیں کہ یہ کمرشل پر بنایا ہے. بائی برتھ کمرشل ہونا چاہیے. کیا لفظ میں نے استعمال کیا؟ بائی برتھ کمرشل ہونا چاہیے. اور آپ نے یہ جو 150 گز یا 120 گز پر یہ جو بلڈنگ بنائی ہے، یہ گراؤنڈ پلس 2 ہے، گراؤنڈ پلس 3 ہے یا گراؤنڈ پلس 4 ہے؟ نہیں، گراؤنڈ پلس 2 تک ہونا چاہیے، گراؤنڈ پلس 2 سے بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے. لوگ اپنا سیل ڈیڈے بھی کروا لیتے ہیں، بلڈر سب لیز بھی دے دیتا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. ڈی سی آفس میں جا کر کے سارے معاملات اور مختار کار سے سب کچھ معاملات کر لیتے ہیں یہ جو بلڈر حضرات ہوتے ہیں. ایک مزے کی بات، بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. اگر آپ بینک لون کے لیے جاتے ہیں تو بینک لون بھی اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے پورشنز کے اوپر. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو چیز ویلڈ ہوتی ہے، جو چیز اوتھینٹک ہوتی ہے تو بینک لون اس پر اپلیکیبل ہوتا ہے، اور جو چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی ہے، جس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو بینک لون بھی نہیں دیتا ہے اس کے اوپر. تو اب اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ آپ کو کیا چیز خریدنی چاہیے. تو میرا یہی مشورہ ہوتا ہے، جو بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا را آپ فلیٹ خریدیں. فلیٹ ایک ویلڈ چیز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کمرشل پر پراپر بنا ہوتا ہے، بڑے پلاٹ پر بنا ہوتا ہے اور ویلڈ چیز ہوتی ہے. تو آپ اس چیز پر مت جائیے گا کہ اگر کوئی ریزیڈینشیل پلاٹ پر پورشن بنا ہوا ہے اور آپ کو وہ لیز بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، کاغذات دے رہا ہے بہترین قسم کے، تو آپ اس دھوکے میں مت جائیے گا کہ یہ چیز بالکل لیگل ہے، میں بالکل زبردست چیز خرید رہا ہوں. نہیں، آپ اپنی تسلی کروائیں، کسی ایسے ڈیلر کے تھرو خریدیں یا کسی ایسے اسٹیٹ والے کے پاس جائیں کہ جو آپ کا ایک ہمدرد ہو اور آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہو. تو اس سے جا کر کے آپ ڈیل کریں کہ بھائی یہ جو چیز تم مجھے دلوا رہے ہو یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. تو سارے ڈاکومنٹس وغیرہ اس سے جو نا گو تھرو کروائیں اور اس سے سین کروائیں کہ تاکہ کل کلا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو جا کر کے پکڑیں. تو یہ چیزیں بہت اہم میں بتا رہا ہوں آپ. اور لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں اس حوالے سے کہ یار پورشن تو ہمیں جو نا بڑا مل رہا ہے جبکہ فلیٹ ہمیں چھوٹا مل رہا ہے. تو اس چیز میں مت جائیے گا. چیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لیگل مل رہی ہے یا انلیگل چیز مل رہی ہے. اور ہمیشہ آپ اگر پورشن بھی خریدتے ہیں کمرشل کے اوپر بنا ہوا تو وہ بھی ایک مین روڈ کا خریدیں، اندر گلی کوچوں میں مت خریدیں، کیونکہ گلی کوچوں میں بھی بڑے مسئلے مسائل پھر ہوتے ہیں. اور آخر میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرا مشورہ لیتے ہیں تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ اگر آپ اپارٹمنٹ یا فلیٹ یا پورشن پر آپ کی نگاہ ہے خریدنے کے حوالے سے اور آپ کا بجٹ کم ہے، تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ خدا را آپ جائیں فلیٹ خریدیں، پورشن پر نہ جائیں. ایٹ دی اینڈ میرا یہی آپ کو ایک مشورہ ہوگا، ایک اچھا مشورہ ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو ایک اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز خرید لیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی. اور کیونکہ آپ کا جو پیسہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ایک حلال طریقے سے اور ایک اچھے محنت سے کمایا ہوتا ہے، تو وہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے یوزرز ہوتے ہیں، جو ہمارے ویورز ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک اچھا مشورہ دیں تاکہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور کل کلا کو ان کی جو نسلیں ہیں، جو آگے جو اولادیں ہیں، وہ اولادیں کہیں رل نہ جائیں اور جو آپ نے ان کے لیے پراپرٹی خریدی ہے. تو اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیجیے گا اور چیز ویلڈ خریدیں اور ساری ڈاکومنٹیشن پہلے چیک کریں ان سے کہ بھائی یہ جو آپ مجھے پورشن دے رہے ہو یہ کمرشل پر بنا ہوا ہے یا ریزیڈینشیل پر بنا ہوا ہے، اور کمرشل پر بھی اگر بنا ہوا تو کتنے گز کا پلاٹ ہے. اگر اتنے گز کا پلاٹ ہے تو اتنے فلور ہونے چاہیے، اور اتنے فلور سے زیادہ آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے جو کہ انلیگل ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے جانچ پڑتال کر کے پھر خریدیں، اور کسی ڈیلر یا پھر اسٹیٹ والے کے تھرو خریدیں، اور صحیح ڈیلر اور اسٹیٹ والے کے تھرو خریدیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ بس ہر ایرا غیرہ کے پاس آپ چلے گئے، پہلے اس کے بارے میں صحیح اطمینان کریں پھر آپ خریدیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اویلیبل ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی میرا اوپر آ رہا ہوگا، تو واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ پر میسج کا جواب دوں گا. پلیز کال مت کیجیے گا، آپ صرف میسج کر لیا کریں، میسج ڈراپ کر دیا کریں تاکہ ہم میسج پر آپ کو رپلائی کر دیا کریں. اور انشاءاللہ کوئی فلیٹ بھی خریدنا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایک اہم ریکویسٹ
کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں، اور اس انفارمیشن سیریز کو ہم آگے بھی مزید لے کر کے چلتے رہیں گے، اور اس پورشنز کے حوالے سے 1-2 مزید ویڈیو میں بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا SBSA کے جو رولز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے مزید بھی آپ کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل